ایڈوانس ادا کی گئی زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ سال پورا ہونے پر مال زکوٰۃ میں شامل ہوگی یا نہیں؟ اگر ایڈوانس میں زکوٰۃ دی ہے تو اس نیت سے تو بالکل زکوٰۃ ہو جائے گی، اور جتنی دی ہے وہ تو ہو گئی، اب باقی جو بھی سال پورا ہوا تو اب جو باقی رہ گئی اب فوراً اس کو ادا کر دیں، ٹائم ہو گیا تو اب زکوٰۃ فرض ہوئی، اب بلا وجہ تاخیر گناہ ہے۔ حضور میرا خیال ہے سوال شاید یوں ہے کہ جو پیمنٹ ایڈوانس بندہ لیتا ہے کسی بھی چیز کے عوض، ایڈوانس پیمنٹ لے لی ہے، گھر کا ایڈوانس لے لیتے ہیں یا کوئی سودا ہو تو اس کا ایڈوانس لے لیتے ہیں، تو وہ ایڈوانس پیسے جو ہمارے پاس آ جاتے ہیں کسی کے، ہاں اب وہ کسی کوئی نہ کوئی ڈیل ہی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی سودا ہی ہوا ہے، لیکن اس کی ایڈوانس پیمنٹ آ گئی ہے ہمارے پاس، 2 لاکھ روپے کا سودا ہوا ہے تو 50,000 روپے کو ایڈوانس رکھوا دیتا ہے، 25,000 روپے ایڈوانس رکھوا دیتا ہے، تو اب میرا خیال ہے شاید اس طرح کا سوال ہے، یا وہ ایڈوانس زکوٰۃ دینے والا ہے؟ ہاں، ایڈوانس زکوٰۃ ادا کی اچھا، جاتی ہے۔ ایڈوانس زکوٰۃ ادا کرنے والا، اور جو ایڈوانس پیمنٹ آ جاتی ہے حضور اس کا کیا کریں؟ یہ تو اب نیا سوال ہو نا۔ جی ہاں، اصل میں پہلے جو سوال ہوا ہے اس کا غالباً مقصد یہ تھا کہ جیسے 1 لاکھ روپے زکوٰۃ میں ادا کر چکے ہیں، 40 لاکھ مثال کے طور پہ اس کے پاس تھے، اب سال کے آخر 50 لاکھ اس کے پاس تھے، 1 لاکھ ادا کی ہے تو سال کے آخر میں جا کے دیکھا کہ 50 لاکھ روپے ہیں ان کے پاس، تو اب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو 1 لاکھ روپے ادا کر چکے ہیں وہ پورے نصاب کے اندر کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی اگر وہ نہ ادا کرتے یہ 1 لاکھ روپیہ تو آج ان کے پاس یہ 51 لاکھ روپیز ہوتے، لیکن یہ چونکہ 1 لاکھ روپے ادا کر چکے ہیں تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب اس کو ہم کاؤنٹ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اس کی ملک سے نکل بھی گیا نا، یہ تو زکوٰۃ میں دے ہی دیا اس نے۔ دے تو دیا، لیکن جو ٹوٹل اماؤنٹ بنے گا، یعنی اب جتنا نکال دیا انہوں نے، اب سال کے آخر میں یہ اپنا نصاب دیکھیں گے، جتنا اب باقی ہے اب انہوں نے اس کی ادائیگی یہ کرنا ہوگی۔ اچھا، اور باقی رہی یہ صورت کہ ایڈوانس، تو ایک دیکھیں ایڈوانس وہ ہوتا ہے کہ جو جس کو ہمارے یہاں پر کرائے پر کوئی چیز لیتے ہیں تو اس وقت ایڈوانس رکھوایا جاتا ہے، بیانہ تو پھر وہ ڈیلنگ کے اندر ہوتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے کہ جو جیسے کرائے پہ گھر لیا تو گھر پہ سیکورٹی ڈپازٹ کے طور پہ وہ پیسے رکھوائے جاتے ہیں، تو یہ تو اس کے اوپر قرض ہوتے ہیں، تو لہذا اس کے اوپر تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، یہ زکوٰۃ اس پر ہوگی جس کی یہ رقم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے، اگر زکوٰۃ فرض نہ ہو تو زکوٰۃ شوق سے دے سکتے ہیں، کیا زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملے گا؟ اب وہ زکوٰۃ نہیں کہلائے گی، نفل صدقہ کہلائے گا، شوق ہونا چاہیے۔ بزرگوں کے ایسے اقوال ملتے ہیں کہ بے شک شریعت نے 2.5% زکوٰۃ رکھی ہے، ہماری 100% زکوٰۃ ہے، تو اگر زکوٰۃ فرض ہوتی تو ان کی بھی 2.5% ہی کاؤنٹ ہوگی، اور زیادہ جو بھی انہوں نے جمع نہیں کرتے لٹا رہے ہیں، یہ نفل صدقہ ہی کہلائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ ایسا دل دے ہمیں، ایسا شوق کہ زکوٰۃ دیں، یعنی کہ مطلب اللہ کی راہ میں خیرات کریں، تو یہ شوق اگر سب کو ہو جائے تو ہمارے یہاں غربت، مہنگائی سب ختم ہو جائے۔